اے خاتون جنت کی کنیزوں، ذرا سوچو تو صحیح، اپنی تنہائیوں کو یاد کرو. ہم یہ نہیں کہتے کہ اجتماع میں آنے والی ساری عورتیں ایسی ہیں، یا یہ بھی نہیں کہتے کہ عورتیں ایسی ہیں، لیکن حالات کے معاملات اور آپ کے سامنے ہیں. اللہ اکبر. شادی شدہ عورتوں کا کبھی کسی کی طرف متوجہ ہو جانا، غیر شادی شدہ لڑکیوں کے افیئر کے معاملات کو فیشن کا نام دے کر اپنی آبرو کو لٹا دینا، یہ ساری کتنی چیزیں ہیں. کبھی سوچا یہ نازک سا جسم، یہ کمزور سا جسم، یہ چھوٹا سا جسم جو مکھی اور مچھر کے ڈنک کو برداشت نہیں کر سکتا، غیور خدا، غیرت والا رب جس وقت عذاب دے گا، اللہ اکبر، کیا ہم اس کے عذاب کو برداشت کر سکیں گے؟ ہم اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکیں گے؟ خدا کے لیے دولت نہ ملنے پر، لباس نہ ملنے پر، زیورات نہ ملنے پر، آنے جانے پر روک لگنے کی بنیاد پر، شوہر کی ڈانٹ سننے کی بنیاد پر، یا فلموں کے جذباتی مناظر دیکھنے کی بنیاد پر، گانے اور غزلیں سننے کی بنیاد پر اب تک روئے ہو. کبھی عشق مصطفیٰ میں بھی رو لو، کبھی خوف خدا میں بھی رو لو. اس کی برکت کیا ہے؟ ام المومنین ہی ارشاد فرماتی ہے، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ ارشاد فرماتی ہے، میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا، غیب داں نبی سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیا جنت میں کوئی بے حساب بھی داخل ہوگا؟ کوئی بے حساب بھی جنت میں جائے گا؟ آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں، ہاں ہاں، جو اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو پڑے. جب کوئی تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کرے اور گناہوں کو یاد کر کے اللہ کے خوف سے رو پڑے، اللہ ایسے رونے والوں کو بے حساب جنت میں داخل فرمائے گا. اے خاتون جنت کی کنیزوں، کب تک ہنس ہنس کے گناہ کرتی رہو گی؟ ایک دن زندگی کی مدت ختم ہو جائے گی، زندگی کا ہرا پتا خشک ہو جائے گا. میری بہنوں، ہاں، جن بالوں پر اترا رہی ہو یہ بال ایک وقت جھڑنے لگیں گے. جس خوبصورتی پر گھمنڈ کر رہی ہو اور خدا کے غضب کو چیلنج کر رہی ہو، اللہ اکبر، حسن کسی کا ہمیشہ رہا ہے نہ رہے گا. میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین. تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینین کی قسم، بلد امین کی قسم، ہم نے انسان کو اچھی شکل میں پیدا کیا. ثم رددناه اسفل سافلین. اور اس کے بعد اللہ اکبر، جس انسان نے حسن پا کر خدا پر ایمان نہ لایا، نیک عمل نہ کیا، اس کو ہوا کیا؟ اللہ رب العزت نے بڑھاپے کے گڑھے میں ڈھکیل دیا، عبرتناک بڑھاپے کے گڑھے میں ڈھکیل دیا. یہ اللہ اکبر، میں آپ کے سامنے اس کی ترجمانی پیش کر رہا ہوں. اے خاتون جنت کی کنیزوں، جوانی کا حسن ڈھل جائے گا، بالوں کی خوبصورتی چلی جائے گی، اور یہ آنکھیں جس میں آج اللہ اکبر روشنی ہے یہ مٹی پڑ جائے گی. یہ رخسار کا حسن جمال ایک وقت تو بجھ جائے گا، اس لیے کہ ہر کمال را زوالو، ہر زمال را کمال، اللہ اکبر، ہر اٹھتے ہوئے عروج کو زوال ہے. چاند جب بدر کامل ہوتا ہے گھٹنا شروع ہو جاتا ہے. میری بہنوں کہاں ہو؟ خدا کے لیے اللہ کے خوف سے رو لو. ام المومنین کو جو جواب دیا گیا ہمیں عبرت کی دعوت دے رہا ہے، جو تنہائیوں میں گناہ کو یاد کر کے رو لے اللہ کے خوف سے، اللہ اسے بے حساب جنت عطا کرے گا. آئیے کچھ خواتین اور یاد آتی ہے، جی تو چاہتا ہے ام المومنین ہی کا خوف خدا بیان کر دیا جائے، لیکن ایک خاتون اور یاد آ رہی ہے. ایک صحابیہ تھی، وہ اتنی خوبصورت تھی، اتنی حسین و جمیل تھی کہ ان کے حسن اور خوبصورتی کی بنیاد پر لوگ ان کو خنسا کہتے تھے، یعنی نیل گائے. نیل گائے کیسی خوبصورت دکھتی ہے، اس کی چمڑی کیسی حسین و جمیل ہوتی ہے، اللہ اکبر، یہ ان کا لقب تھا. عرب کے اندر خوبصورتی کے لیے الگ الگ الفاظ استعمال کیے جاتے تھے. وہ خاتون، حالانکہ ان کا اصلی نام لوگ بھول گئے، ابھی بھی لوگ ان کو حضرت خنسا کے نام سے یاد کرتے ہیں. صحابیاں ہیں، بہت خوبصورت تھی، بڑی حسین و جمیل تھی، مگر اللہ اکبر، مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں میں آنے کا شرف ملا، اسلام کو قبول کر لیا. جن کی خوبصورتی، جن کا حسن ہم کیا بیان کریں، بس اتنا ہی لکھنے والوں نے اتنا لکھا ہے کہ اللہ اکبر، ان کی خوبصورتی کا عالم یہ تھا کہ اللہ اللہ، ان کے حسن و جمال کو دیکھ کر لوگ ان کو نیل گائے سے تشبیہ دیتے تھے. اور اللہ اکبر، جب آپ پر اللہ کے خوف کا غلبہ ہوا، خشیت ربانی کا غلبہ ہوا، خدا کی معرفت نصیب ہو گئی. میری بہنوں یاد رکھو، خوف خدا سب کو نصیب نہیں ہوتا. قدرت جن لوگوں کو اپنی معرفت کے لیے چن لیتی ہے انہی کو خوف خدا کی توفیق عطا کی جاتی ہے، انہی کو خشیت ربانی کی توفیق عطا
کی جاتی ہے یہ وہ دولت نہیں ہے جو مارکیٹ سے خریدی جا سکے, یہ دولت نہیں ہے, یہ وہ دولت نہیں ہے جس کو حاصل کیا جا سکے. نہیں نہیں, یہ قدرتی عطیہ ہے, یہ رب کی طرف سے آتا ہے. اور جس کو خدا کا خوف نصیب ہو جاتا ہے اللہ اسے اپنی معرفت عطا کرتا ہے, قرب کی دولت سے مالا مال کرتا ہے. اللہ اکبر. حضرت سیدہ خنسا رضی اللہ تعالی عنہ اتنی خوبصورت تھی کہ نیل گائے سے تشبیہ دی جاتی تھی. اگر حضرت خنسا کی بات نہ ہوتی تو میں آپ کو نیل گائے کے بارے میں کچھ بتاتا, اس کے باغپن کے بارے میں, اس کے چنچل پن کے بارے میں, اس کی دوڑ کے بارے میں. لیکن چونکہ خیالات منتشر نہ ہو جائے, بات صحابیہ کی ہے, اس لیے میں آپ کے سامنے اس کا کوئی تذکرہ نہیں کرنا چاہتا. لیکن اتنا ضرور کہوں گا وہ بہت خوبصورت ہوتی ہے, بڑی حسین و جمیل ہوتی ہے. یہ عرب میں تشبیہ کے طور پر کہی گئی ہے بات. اور جب حضرت خنسا کو خشیت مل گئی, اللہ کا خوف مل گیا, اللہ کی معرفت نصیب ہو گئی, تو حضرت خنسا نے 40 سال اس طرح گزارے کہ روزے رکھا کرتی تھی اور رات رات بھر کھڑی ہو کر کے عبادت کرتی تھی. میری بہنوں جنہوں نے مصطفیٰ جان رحمت سے ڈائریکٹ دین لیا تھا, آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جنہوں نے زانوے تلمس طے کیا تھا, شاگردی اختیار کی تھی, وہ راتوں کو کیوں جگتے تھے؟ حضور نے انہیں جنت کی بشارتیں دی تھی. قرآن نے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کہہ کر انہیں جنت کی بشارت دی تھی. قرآن نے ان کے لیے کہا تھا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, لیکن وہ روتے کیوں تھے؟ وہ جانتے تھے اللہ قہار ہے, اللہ جبار ہے, وہ منتقم ہے, وہ اللہ اکبر خفیہ تدبیر کرنے والا ہے. اللہ اللہ. میری بہنوں افسوس, وہ نیکی کر کے روتے رہے, وہ نیکی کر کے آؤ بکا کرتے رہے, ہم گناہ کر کے ہنستے رہے, ہم گناہ کر کے کہے لگاتے رہے. یاد رکھنا, گناہ کر کے کہے لگانے والی میری بہنوں آج زندگی موجود ہے, خدا کی طرف پلٹ آؤ, سچی توبہ کرو, دل میں خوف خدا پیدا کرو, ورنہ جب موت سے آنکھیں بند ہو جائے گی, یہ موج مستیاں, یہ باغ پن, یہ چنچل پن, ادھر دیکھنا ادھر دیکھنا, ادھر جانا ادھر جانا. مجھے حیرت ہے جس مذہب نے عورت کو مسجد میں جا کر جماعت سے نماز پڑھنے کی سے منع کیا ہے, اس مذہب کی عورتیں اگر بیوٹی پارلر تک جائے تو ہمیں حیرت ہے, وہ مذہب کی عورتیں فلمیں دیکھنے جائے تو حیرت ہے. کوئی اس پر اگر ہنستا ہے تو ہنستا رہے, لیکن ہمارے مذہب کا تقدس ہے, ہم عورت کو حفاظت دینا چاہتے ہیں, ہم عورت کو تحفظ دینا چاہتے ہیں. اے خاتون جنت کی کنیزوں, حضرت خنسا 40 سال تک روزے رکھتی رہی, رات رات بھر کھڑی رہی, ان کی صحت ختم ہو گئی, چمڑی اور ہڈی ایک دوسرے سے مل گئی, اور روتے روتے اللہ کے خوف سے روتے روتے حضرت خنسا کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی, آنکھوں کی بینائی چلی گئی. لوگوں کو رحم آیا, لوگوں نے کہا خنسا اتنی خوبصورت آنکھیں تو نے رو رو کر کے برباد کر دیا ہے, تو نے رو رو کر کے ضائع کر دیا ہے. حضرت خنسا کہتی ہے کہ اللہ اکبر, اللہ اکبر, دنیا کے اندر خدا کے خوف سے میں نے رو کر کے آنکھوں کو ضائع کیا ہے, لیکن اس کے صلے میں اللہ کا دیدار نصیب ہوگا, اس سے خوبصورت آنکھیں نصیب ہوگی. اگر ایسا نہ کیا جاتا تو یہ آنکھیں دنیا میں جو چلی گئی ہے وہ جہنم کی آگ میں پگھل جاتی. آنکھوں کو جہنم کی آگ میں پگھلانے سے بہتر تھا کہ خدا کی خشیت میں میں اس کو ضائع کر دیتی, خدا کی خشیت میں میں اس کو قربان کر دیتی. اے خاتون جنت کی کنیزوں, ذرا غور تو کرو, صحابیہ کی یہ کیفیت ہے, جن لوگوں کے بارے میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ آیا ہے ان کی یہ کیفیت ہے, وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى آیا ہے ان کی یہ کیفیت ہے. ہمارا حال تو یہ بہنوں, ہماری بہت ساری بہنوں کو تو نماز بھی نہیں آتی, پڑھنا تو دور کی بات, میں نماز آتی نہیں انہیں پڑھنا, انہیں وضو بھی نہیں آتا, انہیں غسل بھی نہیں آتا, انہیں کلمے بھی نہیں آتے, انہیں کچھ بھی نہیں پتا ہے. میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے اینڈ پر ایک بات عرض کروں. آئیے, جو ہوا سو ہوا, جو ہوا سو ہوا. تصوف کی کئی کتابوں کے اندر ایک ولیہ کا ذکر ہے, میں اس پر اپنی گفتگو کو اینڈ کرتا ہوں, اپنی گفتگو کو مکمل کرتا ہوں. ایک بہت بڑی ولیہ کا ذکر ہے, اور اللہ کی شان دیکھو, اس سے پہلے جب یہ ولیہ بنی تھی اس سے پہلے اس خاتون کا حال کیا تھا. امام غزالی نے ان کا ذکر کیا, اسی طریقے سے اور بھی بڑے بڑے بزرگوں نے ذکر کیا. ان سب کی تحریر کا اتنے مجموعہ نچوڑ کر اپنے الفاظ کے جامع میں نتیجے کے طور پر اینڈ میں پیش کر رہا ہوں. خوف خدا کی برکت کیا ہے, عورتوں کو خدا نے کیا کیا خوف کی برکت عطا کی ہے. حضرت ریحانہ مجنونہ کا ذکر بھی ہو سکتا ہے, حضرت منیفہ کا ذکر بھی ہو سکتا ہے, اسی طریقے سے حضرت رابعہ بصری کا تذکرہ بھی یاد آتا ہے, ان سب خواتین کا. مگر
وقت میں اتنی گنجائش نہیں، اس لیے میں ایک بات عرض کر کے بات پوری کرتا ہوں. بہنیں توجہ سے سن رہی، مزید توجہ سے سنے گی میری بہنوں. بس اتنا یاد رکھنا، یہ کسی کے دل کی فریاد ہے، یہ کسی کے دل کی صدا ہے. خدا کے لیے دنیا میں اللہ نے جب تک زندگی دی ہے، عمل کر لو، توبہ کر لو، پلٹ جاؤ، اللہ کے خوف سے رو لو. فلمیں، گانے، غزلیں، موج مستیاں سب چھوڑ دو. یاد رکھیے، میں یہ نہیں کہتا کہ زندگی آرام سے نہ گزارو، انجوائے نہ کرو. اسلام سے زیادہ انجوائے کی اجازت کوئی نہیں دیتا. بس اسلام اتنا کہتا ہے حرام مت کرو، حرام مت کرو، حرام سے بچ جاؤ، اور جائز طریقے پہ جتنا انجوائے کر سکتے ہو کرو، جتنا زندگی کا لطف اٹھا سکتے ہو اٹھاؤ. اللہ اکبر. کہتے ہیں، بیان کیا جاتا ہے کئی کتابوں میں ہے، اور اس کا مفہوم پیش کر رہا تھا. ایک خاتون تھی، اس کا نام تصوف کی کتابوں میں شعوانہ بتایا گیا ہے، اور یہ خاتون بڑی بے باک تھی. خدا نے بلا کا حسن عطا کیا تھا، بڑی خوبصورتی عطا کی تھی. اگر علامہ ارشد القادری رحمت اللہ علیہ کی تحریر کا سہارا لے کر اس کا حسن بیان کیا جائے تو یہ ضرور کہا جا سکتا ہے. اس کے ہونٹ نہیں، ایسا لگتا تھا جیسے گلاب کی پنکھڑیاں ہوں. اس کے رخسار یوں لگتے تھے جیسے کسی جھیل میں ابھی کنول نے مسکرایا ہو. اس کی آنکھیں میں کیا تھی بلکہ نرگس کے پھول. اس کے سر کے بال کیا تھے، یوں لگتا تھا جیسے سنبل کا پودا. اگر دھیرے چلے تو یوں لگے جیسے ساون بھادو میں کوئی مورنی چل رہی ہے، اور اگر تیز چلے تو یوں لگے پوری شوقی کے ساتھ کوئی ہرن چوکڑیاں بھر رہا ہے. ایسا حسن جمال تھا، اس سے زیادہ کیا کہہ سکتے ہیں. حسن کی ملکہ تھی، حسین و جمیل تھی. قدرت نے حسن بھی دیا تھا، اور اس کے بعد باغپن، چلچلپن اور شوقی اس کی اپنی طبیعت اور مزاج میں تھی. کہتے ہیں کہ کوئی خوشی کی ایسی محفل نہ تھی جس میں شعبانہ کی شرکت نہ ہو. اور کبھی کوئی مر جاتا تو وہ لوگ اتنے زیادہ نقال اور ایکٹنگ باز لوگ تھے کہ کوئی مر جاتا تو رونے کے لیے بھی یہی لوگ جایا کرتے تھے، اور لوگوں کو خوب روتے رلاتے تھے. ہنسی کی محفل میں یہ، غم کی محفل میں یہ. ایک دن اپنی ٹرکی اور رومی کنیزوں کے ساتھ، اس لیے کہ خدا نے بہت نواز دیا تھا. اور ایک بات یاد رکھنا، دولت کی کوئی حیثیت نہیں ہے. قدرت دولت تو دوستوں کو بھی دیتی ہے اور دشمنوں کو بھی دیتی ہے، لیکن اپنی معرفت صرف اللہ دوستوں کو عطا کرتا ہے. اللہ کے اپنے دوستوں کے سوا معرفت کسی اور کو عطا نہیں کرتا. نیکیوں کی توفیق انہی کو دی جاتی ہے جس سے قدرت راضی رہتی ہے، جس سے اللہ راضی رہتا ہے انہی کو توفیق عطا کرتا ہے. ورنہ مکان، زیورات، گھر اور یہ دنیا کی آسائش تو اللہ سب کو عطا کرتا ہے. اللہ کی شان حسن تھا، جمال تھا، باغپن تھا، شوخی تھی، اور اس کے بعد دولت بھی بہت تھی. رومی اور ٹرکی کنیزوں کے ساتھ، اپنی ترک اور رومی کنیزوں کے ساتھ ٹہلنے کے لیے نکلی تو دیکھا کہ کسی خانقاہ سے آہو بکا کی آواز آ رہی ہے. اس بزرگ کو جن کی خانقاہ سے رونے کی آواز آ رہی تھی ابو صالح مری کے نام سے جانا جاتا ہے. یہ اپنے زمانے کے بڑے پر اثر وائز تھے، بہت اثردار واز فرماتے تھے، نصیحت کرتے تھے. جب آپ واز اور نصیحت کرتے تھے لوگ اللہ کے خوف سے رونے لگتے تھے، لوگ خدا کی خشیت سے رونے لگتے تھے، آہو بکا کرنے لگتے تھے، لوگ توبہ کرنے لگتے تھے، لوگوں کی زندگیاں پلٹنے لگتی تھی، لوگ خدا کی طرف رجوع کرنے لگتے تھے. بہنوں یاد رکھنا، جب قدرت کسی کو اپنے قریب کرنا چاہتی ہے تو ایسی محفلیں بہانہ بن جاتی ہے، بدلنے کا ایسی محفلیں بہانہ بنتی ہے. خدا کرے آج کی محفل بھی ہمارے بدلنے کا بہانہ بن جائے. اللہ اکبر. اس نے دیکھا آہو بکا کی آواز آ رہی ہے. شعبانہ نے یہ کہا، حیرت ہے، غصے میں آ گئی اور تنزن کہنے لگی ہمارے بغیر کون سی محفل سجی ہے. اور ایک کنیز کو بھیجا کہ جاؤ اور جا کر کے ذرا خبر لاؤ ہو کیا رہا ہے. ایک کنیز گئی. محفل میں ایسا پر اثر وار چل رہا تھا اور لوگ دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے. وہ وہاں گئی اور وہیں کی ہو کر کے رہ گئی. اس نے پھر تھوڑی دیر گزری، جب وہ کنیز نہ آئی تو دوسری کنیز کو بھیجا، اور جب دوسری کنیز گئی اور جانے کے بعد وہ بیٹھی، وہ بھی واز میں گم ہو گئی اور وہ بھی لوٹ کر نہ آئی تو تیسری کنیز کو بھیجا، اور جب تیسری کنیز گئی اور جانے کے بعد وہ بھی لوٹ کر نہ آئی تو اس نے چوتھی کنیز کو بھیجا. چوتھی کنیز گئی اور جلدی سے اس سے پہلے کہ واز کا اثر اس پر ہوتا وہ دوڑ کر کے آئی اور آنے کے بعد کہنے لگی کہ مالکہ وہاں تو کوئی واز کر رہا ہے اور اس کے واز سے لوگ اللہ کے خوف سے رو رہے، خدا کی خشیت سے رو رہے، اپنے اعمال پہ آنسو بہا رہے. شعوانہ نام کی یہ نوجوان لڑکی نے مذاق اڑانے کے لیے اور اس بزرگ کی گفتگو کا اور ان کی پر اثر گفتگو کا مذاق اڑانے کے لیے اس میں وہ داخل ہوئی. کسی کہنے والے نے کہا تھا نہ کسی کے اشک پہ طنز کر، نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا، جسے چاہے جیسے نواز دے. یہ مزاج عشق رسول ہے. اللہ اکبر. کسی عاشق مزاج اللہ کی معرفت میں ڈوبے ہوئے، عشق حق میں ڈوبے
ہوتے ہوئے کسی کی گفتگو کا مذاق اڑانے کی نیت سے شابانہ نام کی بے باک لڑکی چلی ہے، لیکن جب جیسے ہی گئی ہے اللہ اکبر، ان کی گفتگو کا اثر سیدھے اس لڑکی کے دل پہ ہوا۔ دل پہ کیا ہوا؟ اللہ اکبر، وہ بھی زار زار رونے لگی۔ گفتگو کے اندر جب وہ رونے لگی، محفل مکمل ہوئی، ابو صالح مری سے اس نے کہا شیخ کیا اللہ مجھ جیسے گنہگاروں کو بھی معاف کرے گا؟ کیا میری بھی مغفرت ہوگی؟ کیا میری بھی بخشش ہوگی؟ یاد رکھنا زندگی میں کسی مقام پر پہنچ کر انسان سوچتا ہے کیا مجھ جیسے پاپی کی بھی بخشش ہو سکتی ہے؟ کیا مجھ جیسے مجرم کی بھی بخشش ہو سکتی ہے؟ کیا مجھ جیسے ناکاراؤں کی بھی بخشش ہو سکتی ہے؟ مگر یاد رکھنا میرے اللہ کی شان بڑی ہے۔ اللہ اکبر، میرا رب اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ، کروڑوں ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اس کے علم کی حد نہیں ہے تو اس کی محبتوں کی بھی انتہا نہیں ہے، اس کی رحمتوں کی بھی انتہا نہیں ہے، اس کی شفقتوں کی بھی انتہا نہیں ہے، اس کی بخششوں کی بھی انتہا نہیں ہے، اس کے اللہ اکبر کرم کی بھی انتہا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، ہمارے تصور اور تخیل سے باہر ہے اس کے انعامات، اس کے کرم، اس کا رحم۔ بہرحال اللہ اکبر، شعبانہ نے بڑی سادگی سے روک کے دیکھا، حضرت میری بخشش ہو جائے گی؟ فرمایا کیوں نہیں بیٹی، ضرور تیری بخشش ہوگی۔ اس نے کہا کہ میرے گناہ تو آسمان اور زمین سے بھی زیادہ بڑے ہیں، میرے گناہ تو سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ بڑے ہیں۔ اور اس کے بعد اس نے کہا میرے گناہ بہت زیادہ ہیں۔ اللہ اکبر، بزرگ نے کہا بیٹی تیرے گناہ آسمان اور زمین سے بڑے ہوں یا ذرات سے زیادہ ہوں یا سمندر کی جھاگ سے زیادہ ہوں، بیٹی سن لے، اگر تیرے گناہ شعبانہ نامی اس آوارہ لڑکی سے بھی زیادہ ہو، اللہ تیری اس وقت بھی مغفرت کر دے گا۔ اللہ اکبر، شعبانہ نے ابو صالح مری سے جب اپنا نام سنا کہ اگر شعبانہ سے بھی تیرے گناہ زیادہ ہوں اللہ اس وقت تیری مغفرت کر دے گا، سننا تھا، روتے روتے زمین پہ گری اور بے ہوش ہو گئی۔ اور جب ہوش آیا تو کہنے لگی حضرت آپ جانتے ہیں شعبانہ کو؟ شعبانہ کوئی اور نہیں ہے حضرت، شعبانہ میرا ہی نام ہے حضرت، میں ہی وہ گنہگار لڑکی ہوں جس کے گناہ کی مثال دی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر، اتنا سننے کے بعد اس بزرگ نے فرمایا اچھا تم ہی شعبانہ ہو؟ اللہ اکبر، پھر اس خاتون نے حضرت ابو صالح مری کے ہاتھ پر سچی توبہ کی اور سچی توبہ کرنے کے بعد اللہ اکبر اس کی زندگی میں انقلاب آیا، دل میں اللہ کی خشیت پیدا ہوئی، دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوا۔ اس کے بعد شعبانہ کی زندگی بدل گئی، یہ سوچ کر لوگ میرے گناہ کی مثال دیتے ہیں، لوگ میرے گناہ کو جو بطور مثال واز میں پیش کرتے ہیں، پھر اس کے بعد بدلی ہے تو ایسی بدلی ہے سارے قیمتی کپڑے تقسیم کر دیے، سارا مال تقسیم کر دیا، زیورات اتار کر غریبوں میں تقسیم کر دیے، کنیزوں کو آزاد کر دیا اور سب کو چھوڑ کر کے اپنے کمرے میں بیٹھ گئی۔ اور 40 سال کم و بیش اس خاتون نے بھی اللہ کی عبادت کی، اللہ اکبر، اور اتنی عبادت کی کہ اللہ اکبر، بس اس کو ایک ہی کام تھا، اپنے گناہوں کو یاد کر کے وہ روتی رہتی تھی۔ لوگ کہتے تھے شعبانہ ذرا بس بھی کرو، تو شعبانہ کہتی تھی اگر میں نے گناہ نہ بھی کیا ہوتا تو بھی مجھے اللہ کے خوف سے رونا تھا، لیکن پہلی زندگی میری گناہوں میں کتنی گزری۔ اور اس کے بعد کسی نے مشورہ دیا شعبانہ اتنا نہ رویا کرو، بہت ساری ولیاں روتے روتے نابینا ہو گئی ہے۔ تو شعبانہ کہا کرتی تھی مجھے رونے دو، میں اندھی ہو جاؤں مجھے پسند ہے، مگر یہ آنکھیں جہنم میں جلے مجھے یہ پسند نہیں ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، موت کی تلوار سروں پہ لٹک رہی ہے، جسم اور روح کا رشتہ عنقریب ٹوٹنے والا ہے، کوئی نہیں بچ سکے گا موت سے، کوئی آج کوئی کل، اللہ تم سب کو ہم سب کو لمبی عمر دے اپنے محبوب کے صدقے۔ مگر قرآن کہہ رہا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، مضبوط قلعوں میں جا کے چھپو گے تو بھی وہاں موت آ کر کے رہے گی، جلد موت آنے والی ہے، اس لیے اللہ کا خوف دل میں بسا لو، خدا کی خشیت دل میں بسا لو، اپنی زندگی کو تبدیل کر لو، آج کی اس محفل میں توبہ کر لو۔ اور میری گزارش ہے جس سنی دعوت اسلامی کے اجتماع میں آئی ہو میری بہنوں کوشش کرو آپ بھی تحریک سنی دعوت اسلامی سے جڑ جاؤ، اپنے بچوں کو بھی جوڑ دو، اس لیے کہ آج ہمارے بچے اگر کسی صحیح تنظیم، صحیح تحریک، صحیح رہبر کا ساتھ نہ لے سکے تو یاد رکھنا بے دینی کا دور ہے، گناہوں کا دور ہے، الہاد کا دور ہے، جرائم کا دور ہے۔ بچیوں کو بھی تحریک سے جوڑیے سنی دعوت اسلامی سے، اور آپ خود بھی جڑیے، اپنے بچوں کو بھی جوڑیے۔ الحمدللہ سنی دعوت اسلامی سے جڑنے کے بعد زندگیوں میں انقلاب آتا ہے۔
تبدیلی آتی ہے، بلکہ آپ نے خود اس محفل میں آ کر محسوس کیا ہوگا آپ کے دل کے اندر یقیناً جو ہے وہ کچھ نہ کچھ تبدیلی کے آثار ظاہر ہوتے ہوں گے۔ ابھی مزید انشاءاللہ محفل آگے چلتی رہے گی، میری گزارش ہے توبہ کریں، استغفار کریں۔ آج یوم الجمعہ بھی ہے، سید الایام ہے، آج توبہ کی قبولیت کا دن بھی ہے۔ اپنے اللہ کو منائیں، اپنے اللہ کو راضی کریں، اپنے اللہ سے دوستی کریں، اپنے اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور توبہ سارے گناہوں کا کفارہ بن جایا کرتی ہے، معافی کا سبب بن جایا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور آپ سب کو صحیح طور پر خشیت ربانی نصیب فرمائے۔